السلام علیکم ناظرین. اسما خان، حق اور سچ کی آواز، ظلم کے خلاف جہاد. ناظرین، میرا تمام جتنے بھی یوٹیوبر ہیں، جتنے بھی میرے چینل کو جنہوں نے سبسکرائب کیا، میں ان کی بہت شکر گزار ہوں. تو ناظرین، اور تمام جتنے بھی ملک میں پوری دنیا مجھے سن رہی ہے، اسما خان کی طرف، اسما خان حق اور سچ کی آواز، سوشل ورکر اسما خان حق اور سچ کی آواز، ظلم کے خلاف جہاد. ہنیو گل بہار نمبر 2 فردوس کالونی کراچی. ناظرین السلام علیکم. ناظرین، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ. عزت اور ذلت ناظرین میرے اللہ کے ہاتھ میں، کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں. ٹھیک ہے نا ناظرین؟ ظلم کے خلاف، ظالم کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ طاقت رکھتے ہو ایمان کا سب سے مکمل درجہ، کہ طاقت رکھتے ہو کہ ظالم کو ہاتھ سے روکو. اور اس سے کم درجہ ایمان کا ناظرین کہ ظالم کو اور جو ہے زبان سے برا کہو، اور اس سے بھی کم درجہ دل میں برا جانو، اور ظلم سہنے والا زیادہ ظالم ہے. ناظرین، تمام جتنے بھی لوگ ہیں ان کو میں کہتی ہوں کہ جتنے بھی دیکھیں کہ ہماری فوج کو اس وقت سپورٹ کریں، کہ میرا خود ایک فوجی خاندان سے تعلق ہے. مجھ پہ کون سا ظلم ہے ناظرین نہیں ہوا. مجھ سے میرے بچے چھینے گئے، گھر چھینا گیا. یہ دیکھیں میرے سابقہ شوہر نے، سید مل کے، یہ دیکھیں اس سابقہ شوہر نے میرے بچے چھینے گئے، کڈنیپ کیے گئے. مجھ پہ کون سا ظلم نہیں ہوا. میں بھی تو جہاد لڑ رہی ہوں نا. تو ہماری ہر مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور جتنی بھی وہ ہیں، وہ ان کا جہاد ہے. تمام مسلمانوں کو کہتی ہوں کہ اس وقت آپ جہاد کریں، کہ آپ نے خاموش رہنا ہے. ایک پاکستان کی فوج اس وقت ہمارے پاکستان کے لیے لڑ رہی ہے. انڈیا نے جس وقت حملہ کیا، اس وقت پاکستان کی فوج نے دو لوگوں جا کے ان لوگوں نے ان کا پورا ہائی جیک کر کے، اور ان کو جو ہے نا بتا دیا کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے، لا الہ الا اللہ. پاکستان کی قوم، فوج پہ ہمیں فخر ہے. اس وقت مارخور ISI سے میری گزارش ہے، اسما خان، گل بہار نمبر 2 فردوس کالونی کراچی، کہ میرا خود ایک فوجی خاندان سے تعلق ہے. میرے والد کو بھی شہید کیا گیا. یہ سابقہ شوہر، پراپرٹیوں کے معاملے میں سابقہ شوہر، اس کے والد نے میرے والد کو بھی شہید کیا گیا. میری والدہ کو بھی زہر دیا گیا. اور کیا نام ہے اس کا، جو ہے میرے بھائی کو بھی شہید کیا گیا. اور میرے دوسرے بھائی کو شراب اور نشوں میں کر دیا. پراپرٹیاں یہ آبد کے بھائی، یہ جو سابقہ شوہر تھے. اور مجھے پہ بھی جان لیوا حملہ، اور یہ میرے بچوں کو کڈنیپ کیا گیا. یہ میرے بچوں کو، اور اس وقت میں بھی تو جہاد لڑ رہی ہوں نا. مجھ سے زیادہ آزمائش اور تکلیف ناظرین کس پہ آئے گی؟ جو ایک ماں نے 23 سال اکیلے ان درندوں سے لڑ کر ناظرین نے اپنے بچوں کو پالا. یہ دیکھیں، یہ میری بیٹی مانور، یہ میرا بیٹا طہا، یہ میں ہوں، یہ دیکھیں. اور یہ میرا بیٹا عبداللہ. یہ سگے چچاؤں نے، کسی غیر نے نہیں، سگے چچاؤں نے، 8 درندے چچاؤں نے میرے بچوں کو اغوا کر کے، اور مجھ پہ کون سا ظلم تشدد. میری سگی بہن نجمہ جو ہے، وہ اس کو ساتھ ملا کر، وہ میری جٹھانی بھی ہے، اور یہ ساجد کو بھی پاگل کر دیا گیا. ناظرین، میں بھی تو لڑ رہی ہوں نا. میں پاکستان کی فوج کو میں سلام پیش کرتی ہوں، ISA کو سلام پیش کرتی ہوں. وہ ایجنسیاں جو پاکستان کی حفاظت کے لیے اس وقت، ہم مائیں، بہنوں، بیٹیوں کی اگر عزت گھروں میں محفوظ ہے، ورنہ تو یہ درندے ہمیں لوٹ کے کھا جاتے. کیا کیا ہے ناظرین یہ درندے؟ مجھے دیکھو آج کراچی میں کیا، اور آج کا نام عمران خان کی حکومت میں لانے والا کون؟ فوج تھی. جب فوج اس کو لایا، جب اس کو طاقت دی، اس نے، اور اسی کو غلط سیاست میں استعمال کر کے عمران خان کو اور فوج کے خلاف حملہ کر دیا گیا. کیا عوام مجھے بتائیں کہ چند سال کی حکومتیں کرنے کے لیے جو آتے ہیں، وزیر امیر آتے، تو کیا ان کی خاطر آپ اپنا ایمان بیچ دو گے؟ میری بات سنیں، آپ اپنا ایمان بیچ دو گے؟ کوئی بھی ملک ہو، کوئی بھی ملک ہو، اس کو اپنی فوج ہے تو ملک ہے. فوج کوئی بھی ملک ہو، کوئی بھی ملک کا لیڈر ہو، فوج کو سیاست میں اپنے مفاد کے لیے استعمال نہ کیا جائے. ظاہر سی بات ہے، ہماری فوج نے اس وقت صوبہ سندھ، صوبہ بلوچستان، صوبہ پختونخوا اور بلوچستان کو اس وقت کور کیا. ورنہ تو ظاہر سی بات ہے، انہوں نے تو ملک بیچ کے کھا گئے. حکمرانوں نے کیا کرا؟ حکمرانوں کو گالیاں نہیں دیتے، حکمرانوں کو گالیاں نہیں دیتے. وہ کرپشن کر آ کے ناظرین یہاں سے نکل جائیں. اور ہماری اس وقت فوج تنہا لڑ رہی ہے، اور اس کو فوج کو گالیاں دی جا رہی ہیں. یہ کون سا انصاف ہے؟ مجھے یہ بتائیں. فوج کو گالیاں دے رہی ہیں یہ لوگ، ان کو شرم نہیں آتی ہے؟
کہ فوج کو گالیاں دینے سے کیا ہوگا مجھے بتائیں. اس وقت جس وقت انڈیا نے ہم پہ حملہ کیا، کوئی بھی ملک ہو، پوری دنیا کا جتنا بھی کوئی بھی ملک ہو، کوئی بھی فوج ہو، ایک دوسرے کو قانون کی خلاف ورزی نہیں کی جاتی. اس وقت ہم کلمہ پڑھنے کا لا الہ الا اللہ محمد رسول، ہمارا نبی سب کا نبی پاک صلی قرآن پاک سب کے لیے ہدایت ہے، عقل والوں کے لیے نشانیاں ناظرین. اور کیا نام مجھے بتائیں، کلمہ سب کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک کلمہ پوری دنیا کے لیے. ہم کسی کافر، کسی مذہب، کسی تفرقوں میں نہیں بٹتے. میرا نبی پورے دنیا کے لیے رحمت العالمین ہے، قرآن پاک سب کے لیے ہدایت ہے، عقل والوں کے لیے نشانیاں. میں ان لوگوں کو کرتی ہوں کہ کسی کو بھی نہ اسلام میں سیاست کو لایا جائے. فوج سیاست سے پاک ہے، فوج تفرقوں سے پاک ہے. فوج کے ہمارے سپاہی حافظ قرآن ہیں، انہوں نے ڈٹ کے مقابلہ کیا. جا کے دیکھیں کہ ایران نے، انہوں نے جا کے فوج نے، اور ہماری آرمی نے، ہمارے مارخور نے، ہمارے پاکستان کی ایجنسیاں نے اس وقت پوری دنیا میں طاقت رکھتی ہے کہ جا کے انہوں نے، ایران نے حملہ کر دیا ان پر. تو یہاں جو پاکستان میں جس وقت ہمارے گھروں میں بیٹھ کے، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے علاقوں میں بیٹھ کے، ہمارے صوبوں میں بیٹھ کے جو پاکستان کے خلاف اور پاکستان کی فوج، آرمی اور ISI کے خلاف سازش کریں گے، تو کیا ان کے پاس اتنی طاقت ہے جب انڈیا کو جا کے وہاں حملہ کر کے منہ توڑ راتوں رات جواب دے سکتی ہے؟ ہمیں کوئی انڈیا سے، ہم ہندو مسلمانوں میں تفرقوں میں بٹنے والی قوم نہیں ہے. ہمارا مقصد، ہماری مسلمان پاکستان فوج اس وقت اگر انڈیا پہ حملہ نہیں کیا تو وہاں مسلمان بستے ہیں. ہماری فوج دہشت گرد نہیں ہے جنہیں کہہ دیا جاتا ہے کہ بلوچوں کے فون آتے ہیں طرح طرح سے. حاجی مرید گوڈ فردوس کالونی میں رہ رہی ہیں، اس وقت بلوچوں کے فون آتے ہیں. میرے بچوں کو بھی اغوا کیا گیا، کیوں؟ میرا فوج سے تعلقات ہے، اور یہ دیکھیں یہ میرے ان کو بچایا گیا. ناظرین، بات یہ ہے کہ ہم نے حق اور سچ کی بات کرنی ہے. آج ہمارے کوئی بھی ملک ہے، اس کی فوج ہے تو وہ ملک ہے، اور کوئی ملک کو کسی کو قانون کو توڑنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. سیاست لڑ رہے ہو آپ، اسلام پہ، مذہب پہ سیاست لڑنے کا نام ہے. میرے نبی نے مذہب کو سیاست پہ قربان کر دیا، اور کیا نام ہے، فوج کو سیاست پہ قربان کرو گے. ہر بندہ فوج کو گالیاں نکالے کے ملک لوٹ کے کھا گئے. جنہوں نے کھایا ہے ان کو بھی فوج نے لا کر ادھر حکومت کروائی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ناظرین، اگر فوج اس وقت پاکستان نے جس طرح مشرف کے دور میں، اگر پاکستان اگر اس وقت حکومت کرے گی تو فنڈ آنا بند ہو جائے گا. اور بارڈروں پہ کون لڑے گا مجھے یہ بتائیں؟ یہ زرداری، یہ نواز شریف، یہ آئیں حکومتیں کریں، یہ نواز شریف، زرداری اور بھی جتنی عمران خان حکومتیں کریں، مگر یہ تو نہیں کہ آپ عوام کو دہشت گرد بنا کر فوج پہ اٹیک کر دو. تو آپ دوسرے ملک کیا سوچیں گے کہ بھئی یہ اپنے پاکستان کی عوام اٹھ کے فوج پہ اٹیک کر رہی ہے، تو جبھی تو انڈیا نے اٹیک کیا. اس وقت فلسطین کا کیا حال ہے؟ طرح بڑی بڑی باتیں، جس کو بہت جہاد کا شوق ہے جا کے فلسطین میں کرو. جس کو جو جہاد ہے، ظلم کے خلاف جہاد کرو، ہاتھ سے روکو، زبان سے. جتنے بھی دینی معاملات ہیں جہاں ہو رہا ہے، مجھے بغیر نکاح کے ناظرین رکھا گیا، طلاق دے کر مجھے بغیر نکاح کے رکھا گیا. کسی مولوی نے میرے حق میں بات کری، کس کا کام ہے؟ علماء کا کام ہے. ٹھیک ہے نا، فوج کا کام ہے، وہ لڑ رہی ہے. پولیس اس وقت پولیس بکی ہوئی ہے. پولیس جا کے دیکھے، میری ہزاروں ویڈیو دیکھے کہ مجھے مارنا، پیٹنا، مجھے جان سے مارنا. یہ دیکھیں، خالد بلوچ مجھے جان سے مارنے کی کوشش کر رہا ہے. شاید بھی مجھے جان سے مارنے کے، اعجاز عالم جو ادھر ہی MQM کے پارٹی کا بندہ ہے، مجھے مارنے کی کوشش کر رہا ہے. اور علی احمد مجھے مارنے کی کوشش کر رہا ہے. محمد شریف، محمد حسیب، ان لوگوں نے مجھے حملے کیے، میرے بچے اغوا کیے. کوٹوں میں کیس چلا گیا. ناظرین، ان چند کرپشن اداروں کو بچانے کے لیے دیکھیں اسد اقبال بٹ صاحب، یہ دیکھیں وومن رائٹس کے، یہاں میرا کیس ہے. میری بات سنیں، یہاں میرا کیس ہے. یہ دیکھیں اس وقت بلوچوں کو سپورٹ کر کے، یہ دیکھیں، اور جو ہے نا، اور وومن رائٹس کا یہ جو بنا کر، اور یہ جو فنڈ لے رہے ہیں ناظرین، یہ فنڈ لے کر اور پاکستان کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. میرا ISI سے گزارش ہے کہ دیکھیں ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے. جب عمران خان کو پکڑا جا سکتا ہے، جب کیا نام ہے، ان کو سخت سے سخت ان کے خلاف کارروائی کی جائے. کہ یہ 4 صوبے اس وقت، یہ دیکھیں، یہ خضر اس وقت جو ہے، خضر ہے، یہ وومن رائٹس پرائیویٹ ادارہ ہے. تو یہ خضر جو اس وقت 4 صوبہ سندھ، صوبہ بلوچستان، صوبہ پختونخوا اور صوبہ جو 4 صوبوں میں یہ اس وقت اس کی حکومت ہے، اور اسلام آباد تک ان کی رسائی ہے. اور یہ پریس کلب پر باقاعدہ یہ جو ہیں پوری اٹھا کے ویڈیو دیکھ لو، سوشل نیٹ ورک پہ دیکھ لو، یہ باقاعدہ کیا نام ہے کرتے ہیں کہ بولتے کہ جو دہشت گردی ہے اسد اقبال بٹ اس کے پیچھے وردی ہے. مجھے خود ان لوگوں نے مدد نہیں کری. آج میرے اس وقت میرے بچے، اس وقت مجھے اور میرے بچوں کی سخت جان کو خطرہ ہے ان لوگوں سے. میں ہزاروں ویڈیو اسی لیے بنائی ہیں. یہ دیکھیں، یہ میرا کورٹ میں کیس ہے.
कोर्ट में केस होते हुए भी नाजरीन ये मुझ पे हमला कर रहे हैं। मेरे बच्चे हैं, इन्होंने मेरी मदद नहीं करी है। इनका काम था ना, ये अदारे फ़ंड लेते, मुझे तहफ़्फ़ुज़ देते, वुमन राइट्स से तहफ़्फ़ुज़ देते, मुझे और मेरे बच्चों को बाहर ले जाया जाता। यहाँ पर तो आबद सवाती ये सबका शौहर और इसके ये दहशतगर्द चोर डकैत शराबी भाई, ये देखें ये चोर डकैत शराबी भाई है, ठीक है ना, ये चोर डकैत शराबी भाइयों को बचाया जा रहा है, ठीक है ना। ये देखें ये चोर डकैत, ये देखिए ये मेरा साबका शौहर है। मुझे तलाक देकर किसी मौलवी ने कोई आवाज़ उठाई, ठीक है ना। ये मुफ्ती तकी उस्मानी है, मुफ्ती के नाम है तारिक मसूद है, किसी ने आवाज़ उठाई? मैंने जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। मैं अदालतों में मैंने अपने बच्चे पाल के आज मैं अपनी प्रॉपर्टियों के लिए, अपने पैसे के लिए, और मैं आज के नाम है मैं अपने पैसे के लिए, देखें ये मेरा मोबाइल सबका शौहर ने ये मुझे थोड़ा फ्लैटों में ले जाके मुझे बग़ैर निकाह के रख के, ये देखें। और मेरी बेटी शाज़मा जो मेरी बेटी जिन्ना यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, इसको इस्तेमाल किएगा, इसको कह रहा है कि वीडियो बनाओ, ठीक है ना। अब ये डॉक्टर बनती है, अल्लाह ना खासा उसको गलत इस्तेमाल किया जाए, ठीक है ना। अब ये मेरा बेटा तहा नेवी में, मैंने उसको बड़ी मुश्किल से रूहानियत का भी करके बड़ी मुश्किल से मैं उसको नेवी में बचाया कि उस्मान ज़िशान की तरह अपने बाप के साथ मिलकर ये चोर डकैत ना बने। और आज इसको अगर अल्लाह ना करे, हाजी मुरीद गोड मकान नंबर E80 में ये आबद के भाई रहते हैं, इसको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जिस तरह ये असद इकबाल भट्ट साहब ये हैं, इनको गलत इस्तेमाल कर दिया जाए, मेरे बच्चे हैं। इसीलिए मैंने कोर्ट में किया कि अल्लाह ना खासा मेरे पाकिस्तान से बढ़ के मेरी जान इस्लाम पे कुर्बान, मेरी जान पाकिस्तान पे कुर्बान, अल्लाह और उसके रसूल पर कुर्बान, मेरे बच्चे कुर्बान। मैं अपने मेरे इस वक्त मेरे बच्चे नाजरीन इस वक्त हो रहे हैं, ये देखें असद इकबाल भट्ट साहब देखें, और ये देखें मैं कहाँ नहीं गई हूँ। ये मुझे बताएं, ये मैं पीपल्स पार्टी के इलाके में बैठी हूँ और मेरे बच्चे कोर्ट से क्यों नहीं लेके गया, कोर्ट को कानून को हाथ में क्यों लिया, और मेरे पागल खाने के सर्टिफिकेट बनाए मैं नाज़रीन, जिसने 23 साल बच्चे पाले। आज मैं सोशल वर्कर भी हूँ, यूट्यूबर भी हूँ। आए गुलबहार नंबर 2 फरदौस कॉलोनी का पूरा इलाका, जो इकबाल टाइल्स का मालिक मुझे हरासा, और पूरे इलाके में मुझे पागल, पूरे ख़ानदान ने मुझे पागल। और चरसदा क्वार्टर गुलबहार नंबर 2 फरदौस कॉलोनी सामने रिजविया सोसाइटी में, वहाँ पूरे इलाके में पागल, और मुझे बुला कर छुरी से जान से मारने की। ये देखें मेरे साबका शौहर ये असद इकबाल भट्ट साहब ने पुलिस से मेरे हमले करवाए हैं रोडों पर। ये देखें बराबर में पुल वालों से, और जिनके इनके खिलाफ पूरे अदारों में जो है मैं दरख्वास्तें दे चुकी थी। ये पूरी पुलिस थाने कोर्ट कचहरियों में नाजरीन ये कि कुफर की हुकूमत चल सकती है, जुल्म की हुकूमत नहीं चल सकती। देखिए ये एजाज आलम पूरे इलाके में देखेंगे। मैं यहाँ 15 साल हो गए नाजरीन इस घर में रह रही हूँ, 18 साल मुझे इस इलाके में रह रही हूँ। ये देखें इन दहशत गर्दों को, चोर डकैत शराबी, इनको बचाया जा रहा है। ये क्या हुकूमतों का ये काम है? इस वक्त मुझे बताएं जरदारी, मुझे बताएं बिलावल, तो चलो जी बेनज़ीर की वजह से मैं बेनज़ीर की इज़्ज़त करती हूँ, ठीक है ना। मैं एक बहादुर लीडर है, मैं बेनज़ीर की इज़्ज़त करती हूँ। तो जरदारी जो इस वक्त देखें, ये देखें ये बलोच है, ये बिलावल है और ये बलोच है। देखेंगे देख लें, इन तक गई हूँ, शैला रज़ा तक में गई हूँ नाजरी, मेरी सुनवाई हुई नहीं। ये देखें दीन का लवादा ओढ़ कर, ये देखें ये शायद बिकेगी। ये देखें ये मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहा। अब मुझे एक्सीडेंट से मारने का प्लान इन लोगों ने बनाया कि बाहर निकले, ग्रीन बस में भी मुझ पर अटैक करवाए गए। ये देखें, ठीक है ना। ये देखें दीन का सहारा लिया जा रहा है नाज़रीन। ये देखें ये मेरा देवर अदील हाजी मुरीद गोड में, ये जो इसने बग़ैर निकाह के इन लोगों ने मुझे रखा, मेरे बच्चों को अगवा किया, चचा थे हाट। ये देखें अदील हाजी मुरीद गोड में मौलवी है। ये देखें जो हाजी मुरीद गोड में ख़ुद इस वक्त गैंगवार वाले और गलत काम हो रहा है नाज़रीन। ये देखें ये अमीर ताहिर है, ये कौन है? देखें मैं तो नहीं जानती, इनके साथ दीनी सहारा लिया जाता है, लब्बैक वाले इनको सपोर्ट किए कर रहे हैं। मुझे बताएं सारम बर्नी किस को भी मेरे बच्चों को बेचा जा रहा था नाज़रीन। पाकिस्तान की फ़ौज का साथ दे, मुझे ये बताएं। हर मुल्क को मैं कहती हूँ जिसको अपने मुल्क से मोहब्बत है, अपनी फ़ौज से मोहब्बत है और एक इंसान से मोहब्बत है, वो करप्शन नहीं है, वो क्रिमिनल नहीं है। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अरे IRSI से मैं कह रही हूँ कि देखिए हमें पाकिस्तान के अंदरूनी लोगों से ख़तरा है, जो पाकिस्तान की जड़ें खोखली कर रहे हैं। वो लोचों को समझाने के बजाय कि उनके साथ बैठ कर मुज़ाकरात करने के बजाय कि इस वक्त पाकिस्तान दहशतगर्द, जितने भी मुल्क दुश्मन पाकिस्तान ने देखा कि किसने किस पे अटैक करा, ठीक है ना। तो ये अब मेरी बात सुने, इनको मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त आ चुका है। तमाम में बहनों, माओ बहनों, गैरतमंद ISI फौज रेंजर्स के इनके खिलाफ कुछ भी नहीं हो गई। मेरे बच्चों को जान से मारा जा रहा है, मुझे जान से मारा जा रहा है, मुझे एक्सीडेंट के प्लान बना रहे हैं, मुझे घर में कत्लाने हमले हो रहे हैं, मुझ पर कौन से अटैक हैं जो पूरी वीडियो मेरी जाके देखेंगे कौन सी जगह पे जो मुझे वीडियो बना रही हूँ और मैं ये कर रही हूँ और कोई भी मेरी मदद को नहीं आ रहा। क्या हम लोग इतने बेहस हो चुके हैं, आगे वीडियो को शेयर नहीं कर रहे?
ٹھیک ہے نا. یہ کوئی بھی مذہب ہو, کوئی بھی تفرقہ ہو, تو ہمیں مذہب اور تفرقوں میں اسلام دہشت گردی کا سبق نہیں دیتا. اسلام امن کا سبق دیتا ہے. جو مسلمان قرآن پڑھ کر بے گناہ کسی ملک, کسی تفرقے, کسی کو بھی نقصان پہنچاتا ہے, وہ مسلمان نہیں ہے. اور جو کہنا پاکستان کی فوج کو بدنام کرنا چاہ رہا ہے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. پاکستان آرمی زندہ باد, ISI زندہ باد. میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. میرا خود میں بہادر فوجی ہوں. میں ایک عورت ہو کے میرے بچے چلے گئے ناظرین, پھر بھی میرے بچے چلے گئے, میرا گھر چلا گیا, کھانے کو کچھ نہیں. میرا گھر اس وقت میں بیٹھی میں اس کو توڑا ہوا ہے, مجھے بغیر نکاح کے رکھا گیا. مجھ سے زبردستی یہ سابقہ شوہر نے, دیکھیں زبردستی مجھ سے سابقہ شوہر نے, یہ دیکھیں یہ عابد کی بہن ہے, یہ دیکھیں یہ انہوں نے پراپرٹیوں پہ قبضہ کرے ہوئے, میرے بچوں کو کڈنیپ کر کے مجھے بلیک میل کیا جا رہا ہے, مجھے جان سے مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے باوجود بھی میں ویڈیو بھی بنا رہی ہوں, میں ڈٹ کے مقابلہ کر رہی ہوں ناظرین. میں کیونکہ فوجی باپ کی بیٹی ہوں. میرے والد فوج میں تھے, درویش آفتاب احمد, اور میرے میجر مسعود بھی فوج میں تھے, اور میرے بعد میں سارا خاندان فوج میں ہے, اور سعید ماموں, رشید ماموں میٹرو ویل میں رہتے ہیں, سب وہ فوج میں. اس وقت ظاہر سی بات ہے مجھے جو جھوٹی ویڈیو بنا کر میڈیا والوں کو میرے پیچھے لگا کر, وہ سارے انشاءاللہ آپ میری پوری ویڈیو دیکھیں جتنی بھی ہیں, اور آپ کو سچ کا دودھ اور سچ کا سچ سامنے آ جائے گا. عوام کو میں کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں کہ آپ اس طرح نہ کریں. آپ جس نے ایک انسان کو بچایا, اس نے انسانیت کو بچایا. تو چاہے جس ملک میں میری آواز جا رہی ہے, تمام مسلمانوں کو کہہ رہی ہوں کہ غیرت اس وقت, اللہ کا واسطہ آنکھیں کھول لو, اللہ کا عذاب آ رہا ہے. جا کے دیکھیں بنیر میں پتھروں کی بارش ہوئی, قوم لوط والا کام ہے یہ. دیکھیں اللہ کا عذاب, بارشیں ہو رہی ہیں, زلزلے آ رہے ہیں, سیلاب آ رہے ہیں. جہاں ظلم بڑھ جائے, جہاں زنا عام ہو جائے, جہاں جھوٹ ہو جائے, جہاں عورتوں بچوں پہ ظلم کیا جائے, یہ بزدلوں نے ناظرین, انہوں نے بزدلوں نے یہ اداروں میں رہ کر, یہ دیکھیں یہ ادارے فنڈ لیتے ہیں ناظرین, اور فنڈ لے کر میری بات سنیے, دیکھیں یہ ادارے فنڈ لیتے ہیں, اور پھر پاکستان کے خلاف ان قوتوں کو جو استعمال کیا جاتا ہے. ISI پاک آرمی سے میری گزارش ہے, اسما خان, نیو گل بہار نمبر فردوس کالونی کراچی. میری اس وقت کورٹ میں بھی, پوری دنیا میں بھی میرا ویڈیو وائرل ہوئی ہیں, اور اداروں تک میرے معاملات گئے, FIA تک میرے معاملات گئے. تو طارق قریشی کرے FIA سے میں نے پیسہ کر دیا, میں نے پیسہ کیا, تو آج مجھ پہ یہ ظلم ہو رہا تھا, آج پولیس مجھ پہ اٹیک کرتی. آج یہ کیا نام ہے, اگر میرے پاس پیسہ ہوتا تو آج کیا نام ہے, عابد سواتی سابقہ شوہر, ان لوگوں نے پیسہ ملک کا لوٹ کر یہ عابد سواتی اور سابقہ شوہر کو سپورٹ کیا جا رہے ہیں, ورنہ یہ مجھے باہر بھیجتے ہیں نا. یہ بلوچوں کو سپورٹ کر رہے, جو پاکستان کے سودے کر سکتے ہیں ناظرین, جو پاکستان کے سودے کر سکتے ہیں, مجھے یہ بتائیں تو کیا وہ ایک ماں کے سودے نہیں کر سکتے, میرے بچوں کے سودے نہیں کر سکتے؟ صرف وومن رائٹس اور جتنے بھی یہ مولوی دینی ادارے الیاس ستاری کے لیے اسی لیے بنائے کہ چندہ لیں اور ملک کو جو ہے نا اپنی طرف لائیں, اور ملک میں جو ہے نا دین کے نام پہ دہشت گردی کریں, اور جو ہے نا یہ جو اداروں کے نام پہ دہشت گردی کریں. جتنے بھی کرپ ادارے ہیں سارا بننے کی طرح ان کو ISI, اور جتنے فوج نے جیسے عمران خان کے بغاوت جن لوگوں نے کروائی, عمران خان کے ساتھ کروا, اسی طرح سے میری فوج سے التماس ہے کہ ISI سے التماس ہے کہ پلیز اپنے گھروں کو دیکھیں. انڈیا پہ تو آپ لوگوں نے حملہ کر ہی دیا, یہ 4 صوبوں میں بیٹھ کے ملک کو توڑا جا رہا ہے, ان کے خلاف سخت سخت ایکشن کیا جائے. جب میں اتنی کی مجھے سپورٹ کری, جب مجھے میرے بچے اس وقت بھوکے مر رہے ہیں, میری ویڈیو دیکھیں, میری وائس دیکھیں, میرے بچوں کو مارا پیٹا جا رہا ہے. اسد اقبال بٹ صاحب دیکھیں نا, مجھے 3 سال سے مجھے لٹکا کے رکھا, 3 سال میں یہ کیس ہے ناظرین. جا کے دیکھیں میری کون سی ویڈیو میری وائرل نہیں ہے. بغیر نکاح کے رکھ رہے ہیں, مار رہے ہیں, حملے کر رہے ہیں, مجھے اپنے علاقے کے لوگوں کو مشتعل کر کے یہ جو اعجاز عالم, علی احمد, خالد, شاید کے بلوچوں سے مجھ پہ حملے کیے جا رہے ہیں, دہشت گرد مجھ پہ حملے کیے جا رہے ہیں. میرے بچوں کو اس وقت جان کا سخت خطرہ ہے, اور میری اتاحا کو اللہ نہ کرے نیوی میں اسے پاکستان کے خلاف استعمال کیا جائے. میری بچے, میری جان, میرے اللہ, میرے رسول اور میرے پاکستان پہ قربان. پاک فوج زندہ باد, ISI زندہ باد, اور اللہ تعالیٰ پاک اسلام زندہ باد. اور اس میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اسما خان, حق اور سچ کی آواز, ظلم کے خلاف جہاد. اسما خان, گل بہار نمبر 2 فردوس کالونی کراچی.